بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہی کھانے کے حوالے سے بعض روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہی کھانا ثابت ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خشک دہی، عقد اور کھجور لائی گئی تو آپ نے اس میں تناول فرمایا اور نوش فرمایا۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہی اور اس سے بنی ہوئی اشیاء کو پسند فرماتے تھے۔ عقد دراصل خشک دہی کو کہا جاتا ہے، جو عربوں میں عام استعمال ہوتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہی کو اپنی غذا میں شامل رکھا۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کی روح سے دہی کے اجزاء اور اس کے فوائد۔ دہی ایک قدرتی طور پر تخمیر شدہ فرمنٹڈ دودھ کی پیداوار ہے، جو مفید بیکٹیریا کی مدد سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور انسانی صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ دہی میں شامل غذائی اجزاء: نمبر 1، پروٹین، جو پٹھوں کی مضبوطی کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2، کیلشیم، ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 3، وٹامن B12، دماغی صحت اور اعصابی نظام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4، پوٹاشیم، بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نمبر 5، میگنیشیم، ہڈیوں اور عضلات کی صحت کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ نمبر 6، پروبائیوٹکس، یہ ایک مفید بیکٹیریا ہوتا ہے جو نظام ہاضمہ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ نمبر 7، لیکٹوز، یہ توانائی فراہم کرتا ہے اور امیونٹی کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 8، فاسفورس، جسم میں خلیات کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ دہی کے سائنسی فوائد: نظام ہاضمہ کے لیے مفید دہی میں موجود پروبائیوٹکس آنتوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، بدہضمی اور قبض کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں، مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ دہی میں موجود مفید بیکٹیریا جسم کی قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں، ہڈیوں اور دانتوں کے لیے فائدہ مند۔ کیلشیم اور فاسفورس کی موجودگی سے ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں اور ان کی کیلشیم کی کمی بھی اس سے پوری ہوتی رہتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ پوٹاشیم کی موجودگی بلڈ پریشر کو متوازن رکھتی ہے اور دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ وزن کم کرنے میں مددگار: دہی کم کیلوریز اور زیادہ پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے، جو وزن کم کرنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ جلد اور بالوں کے لیے مفید: دہی جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور بالوں کو قدرتی چمک دیتا ہے، کیونکہ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کی صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ دہی میں وٹامن B12 اور پروبائیوٹکس موجود ہوتے ہیں، جو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ یہ ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے
نتیجہ، دہی ایک مکمل اور متوازن غذا ہے جو انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا استعمال ملتا ہے، اور سائنس بھی اس کے فوائد کو تسلیم کرتی ہے۔ روزمرہ خوراک میں دہی کو شامل کرنا جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق دہی کھانے کے ممکنہ نقصانات: اگر دہی ایک انتہائی مفید غذا ہے، لیکن بعض مخصوص حالات میں اس کا زیادہ یا غلط طریقے سے استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ جیسے کہ چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، رات کو دہی کھانے کے نقصانات۔ رات کے وقت دہی کھانے سے بعض افراد کو مندرجہ ذیل مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بلغم میں اضافہ: دہی ایک ٹھنڈی غذا ہے جو بلغم پیدا کر سکتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو سانس کے مسائل جیسا کہ دمہ، الرجی یا کھانسی کا شکار ہیں، ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بد ہضمی: رات کے وقت میٹابولزم سست ہوتا ہے، اور کچھ افراد کو رات میں دہی کھانے سے بدہضمی یا معدے میں گیس کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں اضافہ: طبی، یونانی اور آیوروید کے مطابق رات میں دہی کھانے سے جوڑوں کے درد اور سوجن میں اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو گٹھیا کے مریض ہیں یا جن کو یورک ایسڈ جیسا پرابلم ہوتا ہو۔ نمبر دو، ٹھنڈے موسم میں دہی کھانے کے نقصانات، یعنی سردی کے موسم میں سردیوں میں دہی کا زیادہ استعمال گلے کی خرابی، نزلہ، زکام اور کھانسی کو بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر اگر اسے رات کو کھایا جائے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر تین، خالی پیٹ دہی کھانے کے نقصانات، جیسے کہ آج کل ہم سحری میں خالی پیٹ ہی ہوتے ہیں اور اٹھتے ہی دہی کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ تحقیق کے مطابق خالی پیٹ دہی کھانے سے اس میں موجود پروبائیوٹکس مفید بیکٹیریا معدے کی تیزاب میں متاثر ہو سکتے ہیں، جس سے ان کے فوائد کم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ دہی کھانے سے کچھ لوگوں کو تیزابیت یا معدے میں جلن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر چار، زیادہ مقدار میں دہی کھانے کے نقصانات۔ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطها، کہ ہر کام میں میانہ روی رکھنا ضروری ہے۔ وزن میں اضافہ: اگرچہ دہی وزن کو کم کرنے میں مددگار ہے، لیکن اگر اسے بہت زیادہ کھایا جائے، خاص طور پر میٹھے دہی میں چینی ملا کر، تو یہ وزن بڑھا بھی سکتا ہے۔ معدے کی گیس اور اپھارا: کچھ لوگوں کو دہی میں موجود لیکٹوز کی وجہ سے معدے میں گیس یا اپھارا کی شکایت ہو سکتی ہے، خاص طور پر جو لوگ لیکٹوزم برداشت کا شکار ہوتے ہیں۔ نمکین دہی یا پروسیسڈ دہی: کچھ لوگ پیک شدہ دہی میں مصنوعی اجزاء اور نمک ہوتا ہے جو بلڈ پریشر اور دیگر صحت کے مسائل کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اس دہی کی بات ہے جو آپ کو ہوٹل یا پھر پیک شاپ سے ملتی ہے، جو پیکنگ میں ہوتی ہے۔ نمبر پانچ، جن افراد کو دہی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دمہ یا الرجی کے مریض: دہی میں بلغم بڑھانے والی خاصیت ہوتی ہے جو سانس کی بیماریوں کو بڑھا سکتی ہے۔ لیکٹوز عدم برداشت والے افراد جنہیں دودھ یا دودھ سے بنی اشیاء ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے دہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ حساس مریضوں کو
دہی کھانا نہیں چاہیے۔ گردوں کے مریض زیادہ پروٹین اور کیلشیم کی مقدار بعض گردے کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ پہلے سے گردے کی بیماری میں مبتلا ہو۔ ان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہتر طریقہ دہی کھانے کا کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے دہی کے نقصانات نہ ہو یا پھر کم ہو۔ دن کے وقت دہی کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، خاص طور پر دوپہر میں۔ رات میں دہی کھانا ہو تو اس میں ہلدی یا کالی مرچ ملا کر استعمال کرنا بہتر ہے تاکہ بلغم نہ بنے، کیونکہ اس کا مزاج قدرے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ خالی پیٹ دہی کھانے سے گریز کریں، بلکہ کھانے کے ساتھ یا بعد میں استعمال کریں، چونکہ ہم کھانے سے پہلے خالی معدہ ہی سے استعمال کرتے ہیں، تبھی ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں جیسے کھٹی اشیاء، لیموں، سرکہ کے ساتھ دہی نہ کھائیں تاکہ معدے کے مسائل نہ ہو۔ دہی قدرتی اجزاء سے بھرپور ہے، لیکن اس کے تھوڑے مسائل بھی ہیں۔ اگر احتیاط کی جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے۔ دہی ایک صحت بخش غذا ہے، لیکن اسے صحیح وقت اور صحیح مقدار میں کھانا ضروری ہے۔ اگرچہ عام طور پر دہی نہیں، لیکن مخصوص حالات میں اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر اسے غلط وقت یا زیادہ مقدار میں کھایا جائے۔ ہر چیز جس کے فوائد ہوتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ دہی کھانے سے لاکھوں لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے، یہ غلط ہے اور غلط علم پھیلایا جا رہا ہے۔ دراصل یہ ویڈیو ان تمام ویڈیوز کا تدارک ہے، کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر تحقیق کر کے بنایا ہے۔ اسلام میں غلط اور جھوٹی بات پھیلانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے اور اس کے سنگین انجام کی خبر دی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی وعید آئی ہے۔ نمبر ایک، جھوٹ پھیلانے والوں کے بارے میں کہ جو اپنی شہرت کے لیے جھوٹی باتیں یا افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ یہ فرمان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں فرمایا ہے کہ جو وہ بات ہو ہی نہ ان کو پھیلانا۔ نمبر دو، بغیر تحقیق کے بعد پھیلانے کی ممانعت۔ آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے اور آپ اسے بلا تحقیق کے آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا اور اس کی بھرپور ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ممانعت کے لیے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی یا نقصان پہنچاؤ پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ یعنی کہ پہلے جھوٹی خبر پھیلا دو، پھر اس پر پشیمان ہو جاؤ کہ پچھتاوا ہو کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بغیر تحقیق کوئی خبر یا بات پھیلانا غلط ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ دین اسلام میں اس چیز سے واضح منع فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جھوٹ اور غلط بات پھیلانے کی وعید، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ نمبر ایک، جھوٹ بولنے کی سزا۔ نبی کریم آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث پاک موجود ہے، جس کا ترجمہ
کچھ یوں ہے۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ اس میں جھوٹ کی واضح ممانعت نظر آتی ہے۔ یہ حدیث پاک ثابت کرتی ہے کہ جھوٹ بولنا اور غلط معلومات پھیلانا منافقوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر دو، قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے سخت عذاب۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں، غلط افواہیں دوسرے لوگوں اپنے بھائیوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ رسول اکرم آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی علم سیکھنے اور پھر اس کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔